بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف مارکے پیش آئے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پہ قابو پایا اور نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سوائے حدود کے سب حاضر تھے۔ حدود کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں حدود آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی۔ میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے، کیوں نہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کے حدود کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا، اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پہ آنے کی دعوت دے دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں۔ جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ یوں ایک وفد پیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ وہ وفد اپنے پیش قیمت تحائف لے کے واپس روانہ ہو گیا اور جا کے ساری صورتحال ملکہ کو بتائی۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے، چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص نے کہا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، میں پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنے تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی۔ ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔
ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کے فرمایا، تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پہ غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے۔ وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے اس سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے، اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا قصہ بھی بہت عجیب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا، جب ہم نے ان پہ موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جب اس کا کچھ حصہ تیار ہو گیا تو آپ اس میں خفیہ طور پر آرام کرنے کی عرض سے چلے گئے، لیکن ایک نوجوان شخص وہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آئے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس نے اجازت دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس محل کا جو مالک ہے اس نے مجھ کو اجازت دی ہے۔ اس نوجوان کے جواب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ نے اپنے عصا پہ ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تعمیر کو جن و انس سے پورا فرمائے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ چنانچہ جب بیت المقدس بن کر تیار ہو گیا تو آپ کے عصا میں گھن کا کیڑا پیدا ہو گیا اور اس کیڑے نے آپ کے عصا کو کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا، لہٰذا وہ ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی آپ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ محض لاٹھی کے سہارے آپ کا جسم بلا روح کھڑا تھا، لہٰذا جن آپس میں پچھتا کے کہنے لگے کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، یعنی معماری کا کام نہ کرتے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی موت میں ایک گھڑی باقی ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جنوں کو طلب فرمایا اور ان سے محل تعمیر کرایا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ اپنی لاٹھی یعنی عصا کے سہارے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جنوں کا دستور تھا کہ وہ آپ کی محراب کے گرد جمع ہو جاتے، مگر کسی کو یہ مجال نہ ہوتی کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ سکیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی جن آپ کی طرف دیکھتا وہ فوراً جل جاتا۔ اتفاق سے ایک جن آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اس کو آپ کے بولنے یا پڑھنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ چلا گیا اور واپسی پہ آپ علیہ السلام کو سلام کیا، مگر سلام کا جواب بھی نہیں سنا تو اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا جسم بے روح ہے، یعنی آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ جنات کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ آپس میں پچھتانے لگے اور کہنے لگے، اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگاتے تھے، چنانچہ آپ اس درخت سے سوال کرتے کہ تیرا کیا نام ہے اور تو کس چیز میں کام آتا ہے؟ درخت جواب دیتا کہ میرا فلاں نام ہے اور فلاں کام میں کام آتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری کی دوا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قلم بند کر لیتے، اور وہ کوئی پھلدار درخت ہوتا تو آپ اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے۔ حسب معمول ایک دن آپ علیہ السلام نے ایک درخت دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ تیرا کیا نام ہے اور کس چیز کے لیے کارآمد ہے؟ درخت نے جواب دیا کہ مجھے خروب کہتے ہیں اور اس ملک کو برباد و ہلاکت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ درخت کے اس جواب سے آپ علیہ السلام نے اندازہ کر لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت آپ پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری موت کا علم جنات اور انسان کو نہ ہو تاکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا علم کسی کو نہ ہو تو تم خروب کے درخت کا ایک عصا بناؤ اور اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں آپ رب سے جا ملے اور جنات کو جو کام آپ نے سپرد کیا تھا وہ بھی چلتا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنات کو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب گھن نے اس عصا کو کھا لیا جس پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے
اور وہ عصا ٹوٹ گیا اور آپ گر پڑے۔ تب جنات پتاہ کے کہنے لگے اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت تک اس ذلت کے عذاب کو برداشت کرتے، بلکہ جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی اسی وقت یہ کام چھوڑ دیتے۔